نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، نظر بد لگنا بالکل صحیح ہے کہ بعض لوگوں کی نظر بد لگ جایا کرتی ہے، اور اس اعتبار سے بہت سے اصل قصے جو ہیں وہ کتابوں کے اندر درج ہیں کہ کتنی کتنی لوگوں کی نظر بد ہوا کرتی تھی اور اس سے کتنی کتنی تباہیاں ہوا کرتی تھی۔ نظر بد کا لگنا حق ہے، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کو نظر بد لگے گی اور اس کی وجہ سے یہ مسائل اسے درپیش ہوں گے۔ سب سے پہلے انسان بجھا بجھا رہتا ہے، دوسرا وہ ذہنی پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن تھکا تھکا رہتا ہے، جسم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے اس کے اندر سے جان ہی گویا کہ نکل گئی ہے۔ نظر کی کمزوری کا نظر بد سبب بنتی ہے، انسانی جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے اور انسان کا جی کہیں نہیں لگتا، وہ پر امید ہونے کی بجائے نا امیدوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر کام میں شک کرنا، کیڑے نکالنا، بال کی کھال اتارنا، بلا وجہ باتیں کرنا، گفتگو کرنا اور اپنے بجائے دوسروں پر اشارہ دھیان رکھنا، تنقید کرنا، پھر کبھی رونا کبھی ہنسنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر بد کی وجہ سے انسان میں آتی ہیں۔ انسان کے تاثرات پر اثر کرتی ہے، تاثرات کی اکثر بدل دیتی ہے، اسی طرح شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، انسان کی پریشانی کا سبب بنتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے انسان بیمار ہے، حالانکہ بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے کاہلی اور سستی آتی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں تو چنگا بھلا تھا اور یہ مسائل مجھے پیش آ رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ مسائل پیش آئیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے نظر بد لگی ہے، اور نظر بد کا بہترین جو دم ہے اور بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ نظر بد کسے کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں۔ نظر بد سے مراد یہ ہے کہ کسی نے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، بدگمانی سے آپ کو دیکھا، آپ کا حسن و جمال اسے پسند آ گیا، آپ کی کوئی خوبی جو ہے اس پہ اسے حسد آ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس تاثر کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العین حق، نظر بد لگنا بالکل صحیح ہے کہ بعض لوگوں کی نظر بد لگ جایا کرتی ہے، اور اس اعتبار سے بہت سے اصل قصے جو ہیں وہ کتابوں کے اندر درج ہیں کہ کتنی کتنی لوگوں کی نظر بد ہوا کرتی تھی اور اس سے کتنی کتنی تباہیاں ہوا کرتی تھیں۔ نظر بد کا لگنا حق ہے، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کو نظر بد لگے گی اور اس کی وجہ سے یہ مسائل اسے درپیش ہوں گے۔ نظر بد کے مشہور جو معاملات اور مسائل انسان کو پیش آتے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے انسان بجھا بجھا رہتا ہے، دوسرا وہ ذہنی پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن تھکا تھکا رہتا ہے، جسم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے اس کے اندر سے جان ہی گویا کہ نکل گئی ہے۔ نظر کی کمزوری کا نظر بد سبب بنتی ہے، انسانی جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے اور انسان کا جی کہیں نہیں لگتا، وہ پر امید ہونے کی بجائے نا امید ہو جاتا ہے، نا امیدوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر کام میں شک کرنا، کیڑے نکالنا، بال کی کھال اتارنا، بلا وجہ باتیں کرنا، گفتگو کرنا اور اپنے بجائے دوسروں پر اشارہ دھیان رکھنا، تنقید کرنا، پھر کبھی رونا کبھی ہنسنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر بد کی وجہ سے انسان میں آتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین کو جب وہ روتے تھے تو ان کو آپ دم کیا کرتے تھے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شریر کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر سے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، نظر کی وجہ سے انسان کی خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نظر کیونکہ دماغ پر اثر کرتی ہے، انسان کے تاثرات پر اثر کرتی ہے، تاثرات یہ اکثر بدل دیتی ہے، اسی طرح شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، انسان کے پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے انسان بیمار ہے، حالانکہ بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے کاہلی اور سستی آتی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں تو چنگا بھلا تھا اور یہ مسائل مجھے پیش آ رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ مسائل پیش آئیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے نظر بد لگی ہے، اور نظر بد کا بہترین جو دم ہے اور بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم بے بس ہو گئے، ہم اپنے دشمنوں اور حاسدوں کے دلوں پر تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں سے ہمارا حسد اور دشمنی نکال دے
اور ہمیں ان کی بد نظری سے محفوظ فرما دے. نظر بد کا جو ان کا ہم پہ اثر ہے اے اللہ اس اثر کو دور کر دے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما. یہ نظر بد سے بچنے کی بہترین دعا ہے. اسی طرح دوسری دعا ہے جو حدیث مبارکہ میں منقول ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم پکڑتے ہو تو تم جابروں کی طرح پکڑتے ہو. یہ کلمات پڑھ کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میں بھی کسی جابر کی پکڑ میں ہوں، اے اللہ میں بھی نظر بد کی پکڑ میں ہوں، تو مجھے محفوظ فرما دے. اور پھر سب سے مؤثر نظر بد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں قرآن کی آخری صورتیں حضور پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے دم کر کے پورے جسم پر مال لیتے جہاں جہاں پر ہاتھ جاتا. ایک ایک مرتبہ پڑھتے، پھر ایک ایک مرتبہ یہ عمل کرتے، پھر ایک ایک مرتبہ پڑھ کے یہ عمل کرتے. یعنی ہر صورت کو 3 مرتبہ پڑھتے اور ایک ایک مرتبہ ہر صورت کو پڑھنے کے بعد اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے. یہ 3 مرتبہ حضور دم کیا کرتے تھے. آیت الکرسی صبح شام پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، یا حی یا قیوم، یہ کلمات پڑھے جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے گا.